إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ حضرات محترم، یہاں سے سیدنا لقمان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، جن کے نام پہ اللہ نے یہ سورت قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی۔ میں سورت کے آغاز میں یہ بات عرض کر چکا کہ اس بات پہ سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ یہ ایک عام انسان تھے، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ ایک غلام تھے اور لوگوں کی بکریاں چرا کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اللہ حاضر القیاس جو بھی ہے، لیکن اللہ نے انہیں بڑا فہم اور سمجھ عطا کی تھی۔ میں یہ بھی بات عرض کر چکا کہ عموماً لوگ کہتے ہیں لقمان حکیم تھے۔ حکیم کا معنی طبیب، یعنی علاج کرنے والے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں حکیم سے مراد دانا اور عقل مند انسان، حکمت والا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا کی، اور انہوں نے سب سے پہلے جو اپنے بچے کو بات سمجھائی وہ یہ تھی ان اشکر للہ، جس مالک نے پیدا کیا ہے، جس کی زمین پہ رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ، پھر یہ بتایا کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے، انسان اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ، جو بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، حقیقتاً اس نے اپنی جان کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر اس کے برعکس وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے، یعنی ان کی پرواہ نہیں کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے شکر کرنا یہ انسان کے اپنے لیے خیر کا سبب ہے، اسے اور بھی ملے گا اور وہ عذاب علیم سے بھی بچے گا۔ تو اس لیے کہا انشکر للہ، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر کیا اس نے اپنی جان کے لیے شکر کیا۔ ومن کفر، اور جو شخص شکر نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ کفر کرتا ہے،
فإن اللہ غنی، پھر اللہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کچھ پرواہ نہیں۔ حمید، وہ تعریف کیا گیا ہے، مذمت بندے کی ہوگی، اور انسان کے ساتھ برا ہوگا اگر یہ اللہ کی نعمتوں کا کفر کرے گا۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی غور کی بات یہ ہے کہ باپ بیٹے کو کتنے احترام اور پیار کے ساتھ بتا رہا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو شرک سے منع کرنے کی دعوت دی تو اس نے بھی بڑے پیار سے کہا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جی، شیطان کی عبادت نہ کرے۔ اور ہم اگر خدا نخواستہ اس معاملے میں کسی کو کہتے ہیں تو انتہائی سخت اور کرخت لہجے میں کہتے ہیں، اور یہ ایسی بات ہے جو کبھی سختی سے نہیں سمجھائی جا سکتی۔ یہاں لقمان علیہ السلام کی حکمت اور دانائی یہی تھی کہ ہے اپنا ہی بیٹا، لیکن کتنے پیار سے کہہ رہی ہیں یا بنیا۔ یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، او میری پتری، لاڈ کے ساتھ باپ کہتے او میری پتری، یہ بالکل وہی، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اللہ کا شکر تو کیا، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے کہ انسان اللہ کا کسی کو شریک بنا دے جبکہ اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم پیچھے یہ بات پڑھ آئے ہیں، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، بتاؤ کسی اور نے بنائی ہے؟ اگر نہیں بنائی تو لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ، انسان کو ہم نے وصیت، اللہ فرما رہے ہیں انسان کو ہم نے وصیت کی اپنے والدین کے متعلق، بوالدیہ حملتہ امہ، اس کی ماں نے اسے اٹھایا، وحنا الی وحن وفصالہ فی عامین، حمل کی مدت میں کئی مرحلوں سے ماں گزری، زندگی اور موت کے دوراہے پہ کھڑے ہو کے اس نے اسے جنا۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک اپنے خون اور ہڈیوں سے دودھ نکال کے اسے پلاتی رہی۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ نے حکم دیا میرا شکر ادا کرنا اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا۔ الی المصیر، تمہیں لوٹ کے میرے پاس آنا ہے۔ جہاں اللہ نے اپنی ذات کا تذکرہ کیا ہے، کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف میری کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا فیصلہ میرا یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ لیکن ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں جن کا اسے علم ہی نہیں، تو کہا فلا تطیعہما،
یہ ان کی بات نہیں ماننی کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ اگر باپ کہتا ہے کہ چاہو فلاں خانقاہ ہے میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، یا فلاں قبر پہ جا کے سجدہ کرو، یا فلاں قبر پہ جا کے دعا کرو، تو یہ بات نہیں ماننی۔ فلا تطیعہما، ماں باپ بھی ہوں تو ان کی یہ بات نہیں ماننی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی امور معاملات میں ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ جہاں اللہ کے حکم کی بات آئے تو رسول اللہ نے بھی فرمایا لا طاعت المخلوق معصیت الخالق، جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کہیں، بہن بھائی کہیں، معاشرہ کہے، حکمران کہے، غلط کام کرو، اللہ کی نافرمانی کرو تو لا طاعت المخلوق، پھر مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ معصیت الخالق، جہاں خالق کی معصیت ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان دونوں کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور اطاعت کرنی ہے سیدھے رستے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف لوٹنا ہے۔ فأنبئکم بما کنتم تعملون، میں پھر خبر دوں گا تم دنیا میں کرتے کیا رہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں مرنے سے پہلے اپنی خطاؤں کی توبہ کر لینی چاہیے۔ نیک اور صالح لوگوں کا ہمیشہ طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ سجدوں میں گر گر کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دینا۔ تو یہ اگر توبہ مل گئی تو پھر تو جان چھوٹ جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ ہر چیز کی تمہیں خبر دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ تو یقین جانیے بحیثیت انسان ہماری خطائیں اتنی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہمیں توبہ مل جائے تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ اپنے مالک کے حضور پہنچ کے اپنے مالک کا سامنا کر لیں، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کرو سچی اور پکی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہارے گناہوں سے انکار کر دے گا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اس لیے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق بخش دے۔ زندگی میں نامعلوم کتنی خطائیں ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی سیاہکاریاں، کتنی خطائیں، کتنی نافرمانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تو اس بات سے ہمیں منع کر دیا کہ ماں باپ جن کا بڑا حق ہے اگر وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کا کہے تو نہیں کرنا، چاہیے جائے کہ انسان اپنی مرضی سے کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کچھ ایسی نصیحتیں کی تھی، اگر کوئی بھی انسان خود یا اپنی اولادوں کو یہ بات سکھا دے تو ہمیں بہت سی خطاؤں سے، بہت سی قباحتوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔